بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دوستو بزرگوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہ ایک عجیب و غریب معاملے ہو رہے ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اللہ ماشاء اللہ کوئی ملک یا ملک تو چھوڑو، کوئی صوبہ کوئی ضلع بھی، شاید کوئی گلی بھی بچی ہوں، اللہ بہتر جانے، جہاں بہت سارے ڈھونگی لوگ جن میں حاضری آ رہی ہے، جنات کی حاضری آ رہی ہے، موکل کی حاضری آ رہی ہے۔ یہ جنات موکل حاضری، یہ حاضری ہے کیا؟ یہ کیا ہے حاضری؟ کسی عورت کے اندر کوئی خبیث آ رہا ہے، کوئی جنات آ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہ کام بن جائے گا، تم یوں کر دو، ایک دیگ بریانی کی چھڑا دو، مٹھائی کھلا دو، پھول مالا لے آؤ، ہے جی۔ کسی میں بہرو آ رہے ہیں غیر مسلموں میں، وہ کہہ رہے ہیں ایک پوا شراب کا لے آؤ، کوئی کہتا ہے کہ بکرے کی بلی چڑھا دو۔ یہ میرے دوستو بزرگوں، اگر ہم لوگوں نے ان بات کو صحیح طور سے نہیں سمجھا تو ہمارے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ ہم سمجھے اس بات کو کہ یہ بات ہے کیا، یہ حاضری کیا ہوتی ہے جی؟ کیا ہوتی ہے حاضری؟ مردوں میں حاضری آ رہی ہے، کسی میں خواجہ صاحب آ رہے ہیں، کسی میں بڑے پیر صاحب آ رہے ہیں، کسی میں حاجی شکروار صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، کسی میں کلیئر شریف والے حضرت شیخ علاؤ الدین علی احمد عرف صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ آ رہے ہیں، کسی میں نظام الدین اولیاء آ رہے ہیں، کسی میں پاک پٹن کے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا چیز ہے دوستو؟ یہ کیا ہے؟ کیا یہ آ سکتے ہیں؟ کیا یہ آ سکتے ہیں؟ اگر ہمارا یقین یہ ہے کہ یہ آ سکتے ہیں تو پھر اللہ اپنی پناہ میں رکھے، پھر ہمیں کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ ہم اب علماء اکرام سے پوچھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے کہ خواجہ صاحب تو آ سکتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء بھی آ سکتے ہیں، ہے جی، جو لوگوں کا گمان ہے اس اعتبار سے بتا رہا ہوں، کسی میں فلاں بزرگ آ رہے ہیں، کسی میں فلاں بزرگ آ رہے ہیں۔ اچھا اللہ نے ان کو تو اتنی طاقت دی کہ یہ آ سکتے ہیں اور یہ بدن میں آ کے بول سکتے ہیں، ہے جی، تو کیا پھر انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کسی عورت کے اندر آنا شریعت کے خلاف ہے؟ یہ کسی غیر مرد سے اسلام میں پردہ ہے، اور وہ خواجہ صاحب وہ غیر مرد، وہ نظام الدین اولیاء صاحب، وہ فلانے صاحب جو بنے ہوئے ہیں، ہے نہیں، وہ تو اپنی جنت میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن یہ خواجہ صاحب کے نام سے جو آ رہا ہے، یہ نظام الدین اولیاء صاحب کے نام سے جو آ رہا ہے، یہ بڑے پیر صاحب کے نام سے جو آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اگر آپ لوگوں کی نظر میں یہ وہی ہیں تو پھر یہ تو شریعت کے خلاف ہو رہا ہے کہ کسی غیر عورت کے سامنے نہیں آ سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کے اندر کیسے آ سکتے؟ تو شریعت کے خلاف ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، نہ تو کوئی بڑے پیر صاحب آ رہے ہیں اور نہ ہی خواجہ صاحب آ رہے ہیں، نہ کوئی صابر صاحب آ رہے ہیں، یہ کون آ رہے ہیں؟ یہ محض فقط جنات ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ صاحب میں آپ کو بہت بڑی ہستی سے ملاؤں گا، وہ بہت دن سے کہتا رہا، میں نے کہا بھائی کون سی بڑی ہستی ہے، ملاؤ، ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ تو رمضان کا موقع تھا، عصر کی نماز کے بعد میں افطاری میرے ہاتھ میں تھی، اپنے گھر جا رہا تھا، وہ صاحب مجھے راستے میں مل گئے، وہاں ایک بزرگ کا مزار تھا، وہ کہنے لگے آؤ تمہیں ایک بہت بڑی ہستی سے ملاؤ۔ میں نے کہا اچھا بھائی چلو۔ میں گیا، وہاں دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہوا، میں نے جا کے سلام کیا، انہیں جواب دیا، تو میں ان صاحب سے کہنے لگا جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو کسی صاحب سے ملاؤں گا، کسی بڑی ہستی سے ملاؤں گا، اور کس سے ملاؤں گا؟ ایک بہت بڑے اولیاء اللہ ہیں، حضرت شیخ علاؤ الدین علی احمد صاحب، یہ کہاں پر ہیں؟ راجستھان میں۔ ان کے مزار پر جو ہے بولے وہ جو ہے نا ان سے ملاقات کراؤں گا۔ میں نے سبحان اللہ، ان کو دنیا سے تشریف لے کے گئے ہوئے تقریباً 800 سال ہو گئے، اور یہ اب ملاقات کرائیں گے۔ میں نے اچھا بھائی ملاقات کراؤ۔
تو وہ جو نوجوان بیٹھا ہوا تھا اس نوجوان کے پاس میں بیٹھا اور میں نے کہا بھائی ملاقات کراؤ، کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا بس آ رہے ہیں۔ ایک دم اس نوجوان نے زمین پر ہاتھ مارا یوں زور سے اور کہا السلام علیکم۔ میں نے وعلیکم السلام۔ میں نے کہا آپ کون صاحب ہیں؟ تو وہ جو صاحب مجھے لے کر آئے تھے انہوں نے کہا یہی وہ ہستی ہیں جن سے آپ مل رہے ہو۔ میں نے یہ کون سی ہستی ہے؟ میں نے کہا بھئی آپ کون صاحب ہیں؟ کہ میں فلاں ہوں، فلاں بزرگ۔ میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ کیا کہنے صاحب، آپ کے تو آج ہماری بڑی خوش قسمتی، ہم آپ کی زیارت کر رہے ہیں۔ جو کہا ہاں میں فلاں ہوں فلاں ہوں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا 2 جوتے دوں گا اور تیری عقل ٹھکانے لگا دوں گا۔ میں نے کہا تو ان کو بیوقوف بنا جو اللہ سے دور ہے، جو اللہ کو نہیں جانتے، جو دین کو نہیں جانتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں جانتے، ان لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو تم۔ میں نے کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا ہو اور تم کہاں سے آئے ہو، انشاءاللہ میں یہ بھی بتاؤں گا، اور تمہارا مشغلہ کیا ہے انشاءاللہ میں یہ بھی بتاؤں گا، اور جب تمہارا حال ہونے والا ہے وہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ پھر میں نے ان کے جو باقی جنات تھے ان کو بلایا، میں نے یہی ہیں سب؟ جو ایک دم گھبرا گیا، بولے ہاں یہی ہے۔ بہرحال مختصر کر کے میں سناتا ہوں۔ پھر میں نے کہا اب اپنی اوقات پر آ جائیے جلدی سی، ورنہ آپ کو ابھی الٹا لٹکا دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا نہ کہ جنات کو۔ ہم نے ڈر ڈر کے ان کے بہاؤ بڑھا دیے جنات کے، اور وہ جنات ہے، ارے اللہ نے تو تمہیں طاقتور بنایا ہے۔ کوئی نبی جنات میں ایسا نہیں جس نے انسانوں کا نماز پڑھی ہے، جناتوں میں کوئی نبی نہیں آئے، کوئی جنات نبی ہو اور انسان اس کی اتباع کر رہے ہوں ایسا نہیں، بلکہ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے انسان آئے ہیں، اور جناتوں میں بھی آئے ہیں، اور جناتوں میں 800 نبی آئے ہیں۔ کتنے نبی آئے ہیں؟ 800 نبی آئے ہیں، اور باقاعدہ حدیث میں ان چند نبیوں کے نام تو میں نے بھی پڑھے ہیں لیکن ایک دم ابھی ذہن میں نہیں۔ اور ہر ایک سال میں ایک نبی آتا، 800 سال میں 800 نبی آئے، اور یہ بدبخت کر دیتے، ان کو قتل کر دیا کرتے تھے، نبیوں کو شہید کر دیا کرتے تھے، اور یہ بات نہیں مانتے تھے ان کی، ایسے شرکش تھے۔ تو میرے دوستو ان کی ہدایت کے لیے بھی اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا ہے، لیکن یہ قوم، یہ خبیث جنات قوم اتنی سخت اور ملعون ہے، یہ کسی کی بات نہیں مانتی۔ بہرحال اللہ جس کو ہدایت دے دے۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ حاضری میں فلاں بزرگ آ رہے، اور پھر میں نے اس بزرگ کی خبر لی اچھی تو اس نے ہاتھ جوڑ لی، اسی کے سامنے کہا بھائی میں کوئی بزرگ نہیں ہوں بھائی، کیونکہ جب اپنی جان پہ بنائی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنات کو قابو میں کر لیا، بلکہ اصل میں یہ ہے کہ ہم جنات کے قابو میں چلے گئے۔ حضرت میرا یہ کام کر دو، ہو جائے گا، حضرت ہمارا یہ کام کر دو، یہ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ جنات ہیں۔ اس لیے کسی عورت میں جنات آ رہے ہوں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہوں کہ تم نماز پڑھو، تو سمجھ لینا آدمی ٹھیک نہیں۔ ہاں، ایک بزرگ تھے، وہ رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، تو شیطان کو بڑی تکلیف تھی، تو شیطان نے ایک رات ان کی تہجد کی نماز چھڑوا دی اور ان کو پیر دبا کر سلا دیا، آرام سے سوتے رہے۔ اللہ والے جب صبح اٹھے، فجر پڑی، ایک احساس ہوا یہ کیا ہوا، اللہ آج تو میری تہجد چھوٹ گئی۔ اب کیا کیا؟ اپنے نفس کو سزا دی اور مجاہدے کیے نفس سے، اسے تکلیف دی، اور کیا کہا؟ آج تجھے پوری رات جگاؤں گا۔ ہاں، تو اس شیطان نے تہجد چھڑوائی تھی ان کی، انہوں نے پورے دن اور رات عبادت کر کر کے اللہ سے خوب دعائیں مانگی، اللہ میری تہجد چھوٹ گئی، اللہ میری تہجد چھوٹ گئی۔ دوسرے دن رات کو تہجد میں شیطان آ رہا، اٹھ جاؤ بڑے بھی، ہاں تہجد پڑھ لو۔ وہ کہنے لگا بھائی تو کون ہے کہ میں ابلیس ہوں، خبیث شیطان، کہ تو نماز چھڑوا تو دعوت دے رہا ہے؟ کیونکہ جی بات یہ ہے کہ میں نے ذرا سی نماز کے چھڑوا دی، آپ تو دن بھر اللہ کے سامنے رونے اور مانگنے لگے، تو ان کو چھوڑو، واپس اسی پر آ جاؤ۔ تو شیطان نے بھی کہہ دیا تھا کہ واپس تہجد پڑھ لو۔ اس لیے دوستو اگر کسی کے اندر مرد میں یا عورت میں جنات آئے، اگر وہ نیک بات بھی کر رہا ہے تو بھی دوستو وہ جنات ہی ہے۔ اس کے سامنے ان کی منت کو پوری کرنا، اس سے عاجزی کرنا، اس سے دعائیں کرانا، اس کو بزرگ سمجھ لینا، یہ قطعی جہالت ہے، یہ جہالت کی بات ہے دوستو۔ اس لیے آپ نے مزاروں پر دیکھا ہوگا اکثر لوگ ہلتے رہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ حاضری آ رہی ہے صاحب، کون سے آ رہے ہیں کہ اس میں بڑے پیر صاحب آ رہے ہیں، ان میں فلاں صاحب آ رہے ہیں۔ میرے دوستو ایک جہالت ہے، گمراہی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچیں جن میں حاضری آتی ہو، ایسی عورتیں ایسے مردوں کے پاس نہ جائیں، بلکہ اللہ نے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شریعت مطہرہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، ان میں دیکھو۔ اچھا ایک بات کہ بات ختم کروں کہ کسی میں کوئی بزرگ آ رہا ہے
ख्वाजा साहब आ रहे हैं, बड़े पीर साहब आ रहे हैं, फला पीर साहब आ रहे हैं। तो इन लोगों को तो अल्लाह ने इतनी ताकत दी कि ये दुनिया से जाने के बाद भी बॉडी में आ जाएं, है जी। और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो क्या, उनको ताकत क्यों नहीं मिली अल्लाह की तरफ से? वो तो इनसे बहुत बड़े हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो किसी के बदन में नहीं आ रहे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो किसी की बॉडी में नहीं आते, हज़रत उस्मान, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, ये हज़रत तो किसी के बदन में नहीं आते। क्यों? कि ये औलिया अल्लाह ज़्यादा ताकत हो रही है इनके मुकाबले में, तो वो तो आ सकते और ये नहीं आ सकते, है जी। और फिर सारे नबी तो नहीं आ सकते, सारे नबी तो नहीं आए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं आ रहे। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, ये सिर्फ़ एक बातिल अक़ीदा है कि ये जिन्नातों से, सूरह जिन में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, उसका मफ़हूम है कि बाज़ मर्द इंसान मर्द जिन्नात की पनाह मांगते हैं, यानी उनसे हेल्प मांगते हैं, मदद मांगते हैं। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है कि हम किसी जिन्नात के पास जाएं, किसी हाज़िरी वालों के पास जाएं, किसी औरत के पास जाएं और फिर उनकी डिमांडें पूरी करें। मेरे दोस्तों, ईमान के जनाज़े निकल जाते हैं। ये हमारी औरतें जो है ना, औरतें, इनकी वजह से मज़ारात, ये जो मज़ार पर जो आबाद हैं मज़ारात, ये इन औरतों की वजह से, ये मेले ठेले औरतों की वजह से आबाद है। मर्द को पता ही नहीं है कि उसकी बेटी कहाँ गई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक वाक़या नकल किया हदीस में। वाक़या ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए, तो आपने देखा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर पर नहीं है। आपको फ़िक्र हुई कहाँ चली गई। कुछ देर बाद देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मकान के मेन गेट पर खड़े हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाहर से तशरीफ़ लाई। हुज़ूर ने फरमाया, बेटी कहाँ गई थी? तो बताया कि अब्बा यहाँ महल्ले में किसी साहब का इंतकाल हो गया था, वहाँ गई थी उनकी मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए और इस सवाब करने के लिए, सवाब पहुँचाने के लिए और उन घर की औरतों को तसल्ली देने के लिए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तो कब्रिस्तान तो नहीं गई थी? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, अल्लाह की पनाह मैं कैसे जा सकती हूँ जबकि आपने मना फरमा दिया। आपने फरमाया, बेटी फ़ातिमा, अगर तू कब्रिस्तान चली जाती तो जन्नत में जाने की तो दूर बात थी, जन्नत की खुशबू से भी अल्लाह महरूम कर देता। इसलिए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों और मेरी दीनी माँ बहनों, हम मज़ारात पर औरतें चली जाती हैं और जाकर वहाँ पर झूमती रहती हैं, बैठी रहती हैं। वो ये समझती हैं हम किसी अल्लाह वाले के आए, हमें जो है बहुत बड़ा काम कर दिया, कोई नेकी का काम कर दिया, इस पर कोई अजर सवाब है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हदीस में देखो कि जो औरतें कब्रिस्तान जाती हैं उन पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत है, फरिश्तों की लानत है, जब तक वो वापस लौट कर नहीं आ जाती। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अगर कोई आदमी ये कहता है कि मेरे अंदर फ़लाने बुज़ुर्ग आते, तो समझ लेना सिर्फ़ एक ढोंग है और इससे ज़्यादा उसकी हकीकत कुछ भी नहीं। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी जगहों से जाने से बचें और अल्लाह ने हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत अता फरमाई है। हम शरीयत पर चलें, सुन्नत पर चलें और ऐसे ढोंगी इलाज करने वालों से और ऐसे हाज़िरी वालों से, चाहे औरत हो या मर्द हो, इनसे बचें। और ये अक़ीदा करना कि इनमें बुज़ुर्ग आ रहे हैं, ये बिल्कुल गुमराह अक़ीदा है और वो सिर्फ़ शैतान होता है, जिन्नात होते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।